انسان چیز میں مانتا ہے سب وقتی طور سے جب بات کھانا ہوتا ہے جہاز بنا کے اپنا خرچہ بنا کر اس کے بعد بنا بنا کے کھانا ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز مجبور ہے سب مجبور ہے کہ اپنی مرضی سے پوری کر ان کے اندر طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو کچھ کر سکتے نکلتا تو میں یہ بھی کر نہیں سکتا ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا آج تک بنایا آج تک جو اس کا پیغام جگہ پورے لوگ سے نکلتا ہے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتا آتا ہے کہ ایسے لوگ ڈوبتا ہے تو اللہ کو نہیں کر اور نکلتا ہے تو اللہ کو نہیں کرتا دنیا کی ہر چیز مجبور ہے اتنا انسان کی اختیار میں اتنا دعوت نہیں کر سکتا اور اس سے بھی جتنا آدان اتنے کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے وہی والے چنا کی مجبور ہے آسانی سے سمجھا وہ کرتے ہیں ہر چیز دنیا کی مجبور ہے لیکن اللہ نے انسان کو ایسی طاقت دیا ہے کہ اس نے جو چاہے وہ کر سکتا ہے ایسی طاقت اللہ نے دیا ہے انسان کو طاقت کو استعمال کرے پیدا کرے تو وہ مجبور نہیں بنتا ہو کہ انسان ذرا مجبور ہو جاتا ہے جہاں چاہے جا سکتا ہے جہاں چاہے لے سکتا ہو جس سے چاہے حاصل کر سکتا ہو ہر چیز اس کے کنٹرول میں آ جائے طاقت اللہ نے دیا ہے انسان کو اور وہ طاقت ہمارے پاس جیسا جیسا ملتی رہے گی ویسے ویسے انسان کی طاقت والا نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کو نماز پڑھا کے
ہر چھوٹی چیز دنیا کے آپ کو دے دیتی ہے. زمین کی طرف کیا ہے وہ نہیں کرتا، آپ کے گانے کیا ہے وہ نہیں دیکھتا، جنت کو دیکھتا، جہنم کو دیکھتا، ہر کے گانے کو دیکھتا، فرشتوں کو دیکھتا. اگر ہمارے ساتھ محنت کرتے رہے، مانوں کی محنت کیا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا، اللہ کا ذکر اللہ کا ہونا. اتنی کثرت سے انسان پڑھتا تو غیر کی چیزیں انسان کو نظر آئی، یہاں پر چھوٹے نظر آئی، دوست نظر آئی، ہر چیز جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جنت نظر آئی، جہنم نظر آیا، کرتے ہیں بات کرسی اور بہت سارے اللہ کی چیزیں ہم صرف سنتے ہیں لیکن پیسوں میں آواز کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کرم کیسا ہے، اللہ کا جو ہے قرآن کریم کے مثال رکھا ہوا ہے وہ کیسا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ کی ہم صرف سنتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے. اگر اللہ سے تب بھی اگر محنت کریں گے تو اللہ کی یہ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں. کیسا ہے اللہ کا اللہ کا کرم کیسا ہے، اللہ کے اللہ کا عالم کیسا ہے، اللہ کی دنیا کیسی ہے، یہ سب انسان کو نظر آتا ہے. بہت سے اولیاء صحابہ کرام کے بعد بہت سے اولیاء اللہ کائنات کو اللہ سے دیکھتے تھے. بہت سے اولیاء اللہ کے انسان کے کام کے ساتھ کثرت بھی ہو جاتا ہے. انسان کی معرفت سے طاقت بڑھتی ہے، وہ کبھی نہ پہچان پہچان نہ دیتا. انسان کا پہچان حاصل کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز دنیا کے اندر ذکر الہی ہے. انسان سے خوشی کا سب سے بڑی چیز اگر مطلب دنیا میں آدم ہے، آدم مطلب تو ہوتے یہاں سے دوسری جاتی آدم کا رکھا رہتی ہے. آدم مطلب جو ہے یقین کا ہوا دنیا کامنا کرتا ہے یقین سے اس کا آپ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے. یہ آدم مطلب ہے جو دنیا کے اندر ہی ہے لیکن یہاں سے لے کے آپ سے علاج کرتا ہے اور اس کا جنت کا جہنم کا نہ پھیلاوا. سب سے بڑی دنیا آپ سے آدم مطلب کی اور ہم سے پوچھتا ہے مطلب کیا مگر فکر کرنے کے بعد آدم مطلب بھی نظر آتا. ہمارے بہت سارے لوگ اپنے مطلب کو دیکھتے ہیں یہ اور کے ساتھ اپنے مطلب کو دیکھتے ہیں، ممکن کو دیکھے اس سے بات چیت کی. آپ روزہ ہے اپنے لوگوں کے لیے جنت کے راستے ہوتا ہے. یہ ساری چیز انسان کو نظر آتی ہے. جیسا کہ ہمارے وقت محنت کرے آدم روزہ تو بہت پوشیدہ ہے لیکن انسان کو نظر آتا ہے. ابھی اپنے علاقے کے دیکھا ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ دیکھتے رہے ان کی محنت جا رہی ہے، ان کو اپنی محنت کو دیکھتے رہے اور اپنا وہ بھی دیکھتے رہے، ان کی ان کی رائے ہوتے وہ بھی دیکھتے رہے، ان سے بات چیت ہوئی وہ بھی سنتے رہے دیکھتے رہے. سارا چیزیں ان کو بتائی اللہ نے کہ دین سے بیدار ہو گئے اور بتا رہے ہیں
سے بچ کر ہر چیز کو دیکھتا ہوں، لامحدود ہو جاتا ہوں. ساری طاقت آتی ہے انسان اعلیٰ نوازوں کو دیکھتا ہے، ساری جنت کو دیکھنا، جہنم کو دیکھنا، لیکن وہاں کی بات نہیں ہو، انسان دیکھتا رہتا ہے اعلیٰ نوازوں کو. یہ انسان کی طاقت آتی ہے معرفت الہی کی وجہ سے. معرفت الہی یعنی اللہ کو پہچاننا. اگر انسان اللہ کو پہچاننا کو سیکھنے گا تو یہاں سے اللہ تک کی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہاں سے اللہ تک معاملہ کروں ملتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو منٹوں میں نظر آتی ہیں اور اسی لیے میں ساری چیزیں انسان کو دیکھ سکتا ہے. اگر یہ سارا دیکھنا کیسا ہے انسان کو معرفت ایک طاقت ہے انسان کی. یہ طاقت دنیا میں بھی کام آتی ہے، بعد میں بات ہے. دنیا میں بھی انسان اس طاقت کی وجہ سے اچھی زندگی گزارتا ہے. انسان کی زندگی مصیبتوں سے بچ جاتی ہے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، شیطانی وسائل سے، ہر چیز سے انسان بچ جاتا ہے. اگر ذکر کو پابندی سے اگر کرتا ہے تو ساری مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے. اللہ کی غیر کی فلموں کو دیکھنا یہ بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں بڑا سے بڑا بادشاہ بھی آج کل سائنسی ایجادات کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ 1 میل 2 میل 10 میل 1000 میل لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. لیکن یہ معرفت کی طاقت ایسی ہے اس میں انسان کو بہت بڑی طاقت قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے. دنیا کی ساری مصیبت پریشانیاں سب ختم اپنی منٹوں میں. آج کل لوگ اپنی ضرورتوں کو مانگتے اللہ سے دعا کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. پریشانی آتی نہیں، تکلیفیں نہیں ہوتی، بیماریاں آتی نہیں. لیکن اگر راستہ کی محنت کرے تو منٹوں میں بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں سب آ جائیں. سب سے بہترین ہے انسان کو میرے جس سے حاصل ہوتی معرفت راستہ آسان ہے. یہ طاقت حاصل کرنا لیکن آپ کی زندگی کا وقت تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹہ تک نکالیں اور جس راستہ قرآن کی تلاوت کا دور لگائے تو یہ انسان کو ساری خوبی حاصل ہوتی ہے. جہاں انسان کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ سکتا ہے. جہاں انسان مجبور ہے وہاں مجبوری نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں قدرت آ جاتی ہے. جو چیز بھی انسان کو حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. بہت آسان چیز ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی دین کی ضرورت نہیں، کوئی علم کی ضرورت نہیں، کوئی دولت کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ایک اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام دونوں کثرت سے اگر کرتے رہے تو دنیا کے ہر مشکل کی آسان ہو جائے. پریشانی انسان دور ہو جاتی ہے. اتنا آسان طریقہ ہے اللہ نے دیا ہے. آج لوگ پریشانیوں میں پریشان ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی وہ سکتی، اتنے لوگ گھر پریشان ہیں. لیکن گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے، گھر اللہ کی طرف سے خالی ہے. گھروں میں پریشانیاں نہیں اور اس قدر انسان دنیا میں پریشان ہے. آسان طریقہ ہے کہ اگر آگے اگر
چکا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دنیا کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ زمانے میں انقلاب آتا، زمانے کے اندر کفر ختم ٹوٹتا، زمانے کے اندر خیر پیدا ہوتا، شر ختم ہوتا۔ 200 سال سے زمانے کی حالت بگڑ گیا ہے۔ 200 سال سے دنیا کے اندر اس قدر کتنے تلوار گری، جنگیں، تباہی، بربادی ایسی ہوئی 200 سال کے اندر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ یہ صرف 200 سال میں عبادت نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر تباہی پھیل گئی۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری چیز ہے، اگر دنیا کے حالات کو اچھا رکھنا ہے، زمانے کے حالات کو بہتر کرنا ہے، دنیا کی قوموں کو صحیح راستے پر اگر لانا ہے تو بہترین راستہ یہ ہے کہ مسلمان کم سے کم لوگ ایسے ہوں جو رات میں معرفت کی محنت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کلام پڑھیں۔ ایسے لوگ زمانہ 200 سال پہلے سے پہلے تک بہت سا دنیا میں ہے، ہر گھر، ہر خاندان، بڑے سے بڑے بادشاہ اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ سب اللہ کی معرفت میں مصروف رہتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے لینے کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ تو اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے زمانے میں تباہی برباد گیا ہے۔ 200 سال سے اتنا کی ہوئی ہے، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ کروڑوں لوگ مارے گئے، کروڑوں لوگ ختم ہو گئے، کروڑوں لوگ تباہ برباد کر دیے گئے جنگوں کے اندر۔ یہ صرف تباہی کی وجہ سے ہے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے، جنگلوں میں بیٹھ کر کے، پہاڑوں میں بیٹھ کر کے، دریاؤں میں بیٹھ کر کے جو ہے لوگ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تھے، کثرت سے ظاہری طور سے بھی نظر بھی آتے تھے اور کبھی پوشیدہ طور پر بہت دنیا کے اندر ذکر کرنے والے جو ہے ذکر کرتے تھے۔ ہمارے پاس الہی کا کام دنیا میں بہت سا فائدہ ہے، اس وجہ سے زمانے کے حالات اچھے تھے۔ زمانے کے حالات اس قدر خراب ہو گئے، اس قدر خراب ہو گئے کہ ایسی تباہی بربادی سے کوئی انسان چین سے نہیں ہے۔ دنیا کا بڑا انسان کرنے والا پریشان ہے، وزیر اعظم بھی پریشان رہتا ہے، ہر ملک کا وزیر اعظم، بادشاہ سب پریشان رہتا ہے، کوئی چین نہیں، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام پڑھنا ختم ہو گیا، اور مسلمان خود چھوڑ دیے، مسلمان خود اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیے، کلام پڑھنا بھی چھوڑ دیے۔ اس کو جس کی تباہی 200 سال سے چل گئی، تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو 200 سال سے پوری دنیا میں بربادی چل رہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس سے پہلے بھی ایسی جنگیں ہوئی، اس کی وجہ سے قتل عام ہوا انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تباہی بربادی کی معرفت کی محنت نہ رہنے سے ہوا۔ 200 سال میں اتنا معاملہ بگڑ گیا کہ اب مسلمانوں میں خود معرفت کی محنت کرنے والے نہیں رہے، یہ اللہ نہیں رہے دنیا کے اندر، اور رجال الغیب نہیں رہے دنیا کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رجال الغیب کو پیدا کرتے ہیں غیر سے اور ان کو کام پہ لگاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں اشکر محنت کرنے والے نہیں رہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ہے اللہ کی معرفت کی محنت کی جائے، معرفت کی جائے۔ اتنی آسان محنت ہے جس سے دنیا آخرت ہر چیز انسان کی سمجھ جاتی ہے، تکلیفوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے بہتر دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا کام کرنا، اپنا کام تھوڑا سا ہے، اللہ کی معرفت پر محنت کرنا ہونا پڑتا ہے۔ باقی دنیا میں کئی جماعتیں کوئی معرفت کے راستے پر نہیں ہے، سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں لوگ توفیق دیا کہ اپنا اپنے لوگوں کے تفریح سے، قسمت سے، چاہت سے اللہ نے یہ کام معرفت کی محنت پر چلایا۔
जाओ, ना कुरान है ना अल्लाह का ذکر ہے. اللہ نے اس کام کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو لگایا. تو اگر یہ کام بڑھ جائے 1% اگر دنیا کے اندر ذاکر پیدا ہو جائے 1% اگر ذاکر پیدا ہو جائے تو دنیا کی حالت ہو جائے گی. دنیا کی حالت تبدیل ہو جائے گی. دنیا میں اڑ جائے گا, ایمان بڑھ جائے گا. اس سے کیا ایمان بڑھ رہا نا جو امت دنیا کے اندر ایمان طاقت کی دنیا میں کتب کی طاقت زیادہ ہوگی, عیسائیت کی طاقت زیادہ ہوگی, یہودیت کی ہوگی, کمیونزم ہوگا, جمہوریت ہوگی. بہت ساری چیزیں دنیا میں پھیل گئی, جو غرض سے حد سے زیادہ پھیل گئی اور ایمان کا کام ہوگا. جیسے اصل ذریعہ اس کا اصل سبب ذکر اللہ کلام اللہ, یہ دونوں کو محنت کرنا ہے. یہ دونوں پر کے لیے اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا دیے تو اس سے آپ کو خود کو فائدہ ہو گیا ہوگا, لیکن ساری دنیا میں فائدہ ہوگا. ذکر کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے کرنے والوں کو صرف فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ہزاروں لوگوں پر پڑتا ہے. چاہے بند کرنے بیٹھ کر ذکر ہمیشہ سے عام طور سے اولیاء اللہ ذکر کرتے تھے تو بند کمرے کے اندر ایسے کمرے میں جہاں کوئی آواز بھی نہ ہے, ایسے کمرے میں بیٹھ کر کرنا کا ذکر کرتے تھے تو اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا تھا. دنیا کے حالات بڑوں سے تبدیلی آتی تھی. اللہ کا فضل ہے کہ آج الحمدللہ یہ بات لوگ سمجھ رہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے لوگ اللہ کے ذکر کی طرف کر رہے. اللہ نے ایسا کام دنیا کے اندر چلایا کہ جس کی وجہ سے اگر اس کی اضافہ اس میں اضافہ ہو گیا تو دنیا میں تبدیلی آئے گی. دنیا کے حالات جیسا ہو گئے, دنیا کی قوموں میں شرارت اتنی ابھی بھی ختم ہو جائے گی. عام امت میں حالات جیسا ہو جائے گی. مسلمان کی ترقی میں ایک ہی ذریعہ آئے گی. اس ذریعے کو تو سمجھتے ہی نہیں لوگ. مسلمان نے نہیں سمجھتا مسلمان کی کیا ترقی راست ہے وہ سمجھنا ہے کہ دوسرے راستوں سے سمجھتے ہیں. میرے عزیز لوگ دوستوں اللہ نے جو اپنے کام دیا ہے بس اس کو کسی اور غفلت میں چھوڑنا نہیں ہے. دوسرے کاموں کی وجہ سے یہ کام نہیں چھوڑنا. روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر اس میں لگا دیے, رات میں ہو یا دن میں ہو, گھر میں ہو یا باہر ہو, مسجد میں ہو یا جنگل میں ہو یا پہاڑوں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا کلام پڑھنا, جس سے دنیا کے اوپر اثرات پڑتے ہیں, دنیا کے حالات بہتر ہوتے ہیں, انسانوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں. دنیا میں لوگوں میں اس قدر اور انسانیت اتنے کر گئے, اتنی بیماریاں کر گئی جو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اس کا سبب صرف یہی ہے کہ لوگ ذکر اور تلاوت کم ہو گئی. اس کی وجہ سے دنیا میں ایسے کتنے پھیل گئے, بیماریاں پھیل گئی, تکلیف ہو گئی, آپس میں جھگڑے پھیل گئے, جنگیں ہے, قبائلی بربادی پھیل گئی. اسی چیز کی وجہ سے ہو گئی. یہ بات مسلمہ ہے لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے اگر اس بات کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت روزانہ, پورا بھی نہیں, تھوڑا وقت ملتا 2 گھنٹے اللہ کا ذکر اللہ کا کلام اس میں لگا, 24 گھنٹوں میں اگر 2 گھنٹے بھی اگر لگا دیے تو کیا بھی لگ جاتا ہے. باقی 22 گھنٹے میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. جو بھی دنیا کے کام ہے کمانا گھمانا جو بھی ہم سب کر سکتے ہیں, لیکن 2 گھنٹے بھی اگر ہم وقت لگا تو بہت ہے. اس وجہ سے دنیا میں حالات بدل جائے گی. صرف 2 گھنٹے اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر جو ہے خوش ہیں. اگر یہ کام ہو جائے تو سرکار خوش ہو جاتے ہیں, سرکار کی محنت پوری کامیاب ہو جاتی ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے آج ناراض ہیں کہ آپ لا کر دیا, اللہ کا ذکر لا کر دیا, اللہ کا کلام لا کر دیا اور مسلمان لوگوں نے دونوں کو چھوڑ دیے. اب آج ایسی ہی بات پکڑ لیے کہ جس میں نہ محنت ہے نہ کوئی کام ہے. ایسی عبادت کر رہے ہیں ہم جس میں نہ ذکر ہے نہ قرآن کی تلاوت. ایسی عبادت کر رہے ہیں. اس وجہ سے عبادت ہے وہ ہے کوئی چیز کو نہیں دنیا
ساری دنیا میں اتنی عبادت ہونے کے باوجود بھی ہماری حالت تبدیل نہیں ہو رہی. اس وجہ سے کہ اس میں معرفت الہی کی محنت نہیں ہے. اگر معرفت کی محنت کرو سب سے دنیا میں دیکھیے انسان ہے, سب سے دنیا میں سب سے نہیں دیکھیے دنیا کے انسان ہوگی تو اس کا سو بہت زیادہ ملتا ہے اور بغیر مانگے ساری انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے. اور طریقہ کہ ہمارے علاقے چاروں طرف جتنے بھی ہیں تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہزاروں لوگوں کو لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں, پریشانیاں دور ہوگی, ہمارے وہیں سب کے راستے کھل گئے. بعض لوگوں کو ہماری بیماریاں چلی گئی, بعض لوگوں کو فون آتے ہیں ہمارے خاندان میں جھگڑے کرتے تھے, آج جھگڑے بڑے سب ختم ہو گئے. بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خاندانی طور سے ایک دوسرے کی بیماریاں کرتی تھی, اب بیماریاں نہیں ہیں. تو بہت سی فائدے دنیا کے اندر ہو رہی تھی. حالانکہ ہم نے اپنا چھوڑا ہے کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. اب ہزاروں لوگوں کو فون آتے رکھے گی, اس سے جو فائدہ ہوگا وہ سب سامنے نظر آ رہا ہے انسان کو. اس محنت کی زیادہ ضرورت ہے. ہمارے کام کرنے والے اس کام کو بڑھائیں اور لوگوں کو اس پر لاگو کریں. گھر والوں کو, خاندان والوں کو, دوست احباب کو سب کو بتائیں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اگر تباہی بربادی سے بچنا ہے اور صحیح راستوں پر جانا ہے, ہمیں سکون کی زندگی گزارنا ہے تو صرف یہی ایک راستہ ہے. باقی جتنے راستے ہیں سب تباہی بربادی کے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے ہر شخص اپنے دوستوں کو, رشتے داروں کو, جاننے والوں کو, پہچان کو. ابھی ہم اورنگ آباد گئے تھے, اورنگ آباد میں بہت بڑا پروگرام ہوا. تقریباً 100 سے زیادہ علماء کو جمع کیے اور پبلک ہوئی, سب کچھ پبلک جمع ہوئی. اس میں تقریباً 100 علماء جمع ہوئے. علماء کو ساری باتیں ہم نے سمجھائی. 2 گھنٹے میں تبدیل کیے, 2 گھنٹے ان کو سمجھاتے رہے. ساری باتیں تو حیرت کر رہے لوگ. ہم نے سارے علماء کو سمجھایا کہ آپ کا کام بھی ہے سب سے پہلے معرفت الہی کی محنت کرنا ہے. آج ہمارے علماء اس کام سے واقف نہیں ہے. اللہ علماء کی کام ذمہ داری ہے کہ معرفت الہی کی محنت کر. دوسرے کام کر رہے اور کچھ بات کو کام میں علماء کی زندگی گزر گئی. اور اللہ نے تقریباً 100 علماء کو جمع کر کے بہت خوشی ہے. میں نے زندگی میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ نہیں ان کو بات معلوم نہیں کر سکتی ہے. ان کی بات 2 گھنٹے ان کو سمجھا. الحمد للہ اس سے بڑے حالات تبدیل ہوئے اور زندگی کے اندر ان شاء اللہ اس سے بڑی تبدیلی آئے گی. سمانا کی 2 دن کے اندر کئی علماء کی فون آ گئے. ان کو عجیب چیز نظر آئی, عجیب چیز ملی. بہت ساری باتیں نہیں تھی, نہیں جانتے تھے. ایسی خواہشیں فون آ رہے ہیں. اسی محنت چاروں طرف جاری ہے. بس اس محنت کو عام کرنا بہت ضروری ہے. اس میں پورا وقت زندگی اللہ کی طرف سے اس میں بہت مدد ہو رہی ہے. کام کرنے والوں میں بہت مدد ہوگی اس میں. اس وجہ سے وقت کو ضائع مت کرو, وقت کو ضائع مت کرو اور بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاؤ. اور کے علاوہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, جو قرآن کی تلاوت میں برکت کر رہے ہیں, اگر قرآن کی تلاوت کے بغیر اللہ کا ذکر نفع نہیں دے گا. اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کو کچھ محنت نہیں ہوتی, بیٹھے بیٹھے انسان کرتا ہے. لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے محنت ہوتی ہے. تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا, وقت لگانا, محنت کر پڑھتے بیٹھنا, سیکھنا, قرآن کی تلاوت کو سیکھنا. انسان اس کو پڑھنا نہیں پڑ جاتا. لیکن اس میں حیران ہونے والا اور جو قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے بہت جلدی کرنا, اس لیے کہ پتہ نہیں کوئی کسی کی بہت وقت ہو جائے اور قرآن پڑھنے سے رہ جائے تو اس کی مقدرت رک جائے گی. یہ بات مسلمان ہے کہ پورا قرآن زندگی میں ایک مرتبہ کو پڑھنا ضروری ہے. اگر یہ مرتبہ بھی نہیں پڑھا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے مقدرت کا معاملہ رک جائے گا. اتنی ضروری چیز ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت عام مسلمان پڑھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ یا مالدار لوگ یا عام مسلمان, عام عورتیں, عام غریب لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں. قرآن تلاوت اثر ہے وہ
وہ اللہ کا ترانہ ہے قرآن کریم، اور اللہ کا ذکر اس کی جاری ہے. اللہ کے ذکر سے ذکر کرو گے قرآن کی ساری برکتیں حاصل ہو جائیں گی. قرآن کی برکتیں ایسی نہیں ملیں گی خالی انسان میں رکھا تو کرو یہ برکت بنا رہا جو قرآن کریم کو آپ دکانوں میں رکھ رہے گھروں میں رکھ رہے اور دکانوں میں خاص طور سے رکھ رہے ہو پڑھ رہے زندگی میں نہیں پڑھ رہے اور ساری رات کو سب دکانوں میں رکھ رہے. یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے. واحدہ رکھیں گے تو دکانوں میں نقصان ہو جائے گا. اصل برکت اس سے پڑھنے سے ہوگی. قرآن جتنا پڑھو گے کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے تو ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہوگا. جتنا ایریا سمجھیں گے اس کے ایریا میں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور اپنے گھر میں ہم یہ خود سوچتے رہے کہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں بیٹے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ جتنے ذاکرین ہیں سب اپنے گھروں کو بنانے کی کوشش کریں. اگر گھر ایسے بن گئے تھے ایک گھر بنے گا تو اس کے سے 10 گھر بن جائیں گے. تیزی سے اس وقت کام کرنے کا زمانہ بہت تیزی سے جا رہا تباہی کی طرف. اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. تیزی سے اللہ کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرے تو زمانہ تباہی سے رک جائے گا. ورنہ تباہی کی طرف جا رہا زمانہ دنیا کی تباہی کی طرف. سب دنیا میں لوگ مایوس اور ساری دنیا میں لوگ سب مایوس ہیں سب پریشان ہیں. چاہے کسی ملک کا بادشاہ ہو وزیر ہو یا جیسا کوئی ہو سب پریشان ہے. کسی کو سکون چین نہیں ہے. صرف یہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت میں انسان کو سکون اور چین ملتا ہے اور انسان اللہ کی طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کو اپنے ساتھ اگر رکھنا ہے تو یہ 2 چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے اسی کو میں ہمارے ساتھ الہی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا تھا. امت مسلم ہو گئی زمانوں میں ایک ٹکا بھی مسلمان قرآن کریم نہیں پڑھ رہا ہے. یہ حال بہت بڑا ہوا. تو اب ہمارے کام کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دونوں باتوں کو کثرت سے بڑھائے. جتنا بڑھائیں گے اتنا ہمارے لیے فائدے کی بات زیادہ نقصان ہو جائے گا ہماری ذمہ داری میں. اس وجہ سے اس کو کام کرتے کرتے زندگی گزرتے رہے تو اچھی بات ہے. یہ اس سے انسان کو طاقت حاصل ہو جائے. اس سے محنت کرنے سے جو انسان کو طاقت حاصل ہوگی دنیا میں کسی جگہ نہیں حاصل ہوگی. یہ وقت ہو گیا. اور سب سے اچھا چیز ہمارا ذکر ہے. ذکر اور اس کے بعد وقت میرا بعد میں قرآن کی تلاوت اس کو پورا نہیں کریے. اگر ذکر جہری ہے تو یہ ایک وقت کی ذکر ہے. وقت سے ایک مرتبہ ہوگا. آپ لوگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں روزانہ اور مسجدوں میں حکموں میں روزانہ ذکر صحیح پڑھنا. اور اس کے علاوہ یہ تو ذکر جہری ہے لیکن اللہ 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 ذکر کبھی اس کو کثرت سے بیٹھے بیٹھے روز کرنا. بیٹھے بیٹھے سوچے سوچے اللہ اللہ ہوتے رہے تو فائدہ بن جائے. اللہ کا ذکر کسی حال میں نقصان نہیں ہے. اور اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن کریم میں پابندی ہے کہ آدمی سے رجوع کرے اور اللہ سے بیٹھ کر کے کلام پڑھے. لیکن اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جتنا ہو سکتا ہے. اور باقی وقت تھوڑا سا وقت قرآن کی تلاوت میں لگاؤ. قرآن زندگی میں سیکھو. شروع سے آخر تک پڑھنا ضروری ہے. آج تک قرآن چھوڑ دیے گھروں میں بڑے ہمارے مجلس سے ہو رہی ہے مجلس ہو رہی ہے میلاد پڑھا جا رہا ہے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں مریات ہو رہے تعلیم ہو رہے. یہ کیا کر دنیا میں اور جب قرآن کا پڑھنا یہ ختم ہو گئے. بہت سارے غلط چیزیں